अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पांडे और एक और नशिस्त के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इस नशिस्त में बात करेंगे। हमारे नेबर के अंदर एक तो भारत है जो कि हर्जा सराई कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अभी रिसेंटली जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है। यहाँ पर नाज़रीन ये कहना बजा होगा कि अफगानिस्तान को अभी तक अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को किसी ने तस्लीम नहीं किया, तालिबान की हुकूमत को। पाकिस्तान ने बहुत ज़ोर लगाया, अमेरिका को जो है वो मेज़ पे बिठाया तमाम सूरत-ए-हाल, और उसके बाद जो है ये 15 अगस्त को ये चीज़ अमल में आई और उसके बाद तालिबान ने अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। इसके ऊपर बात करेंगे कितना अनप्रेडिक्टेबल है अफ़गानिस्तान इस तमाम खित्ते के अंदर जो कि सूरत-ए-हाल है उसकी। फिर दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो किसी सूरत बाज़ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर उसने केओस और अफ़रा-तफ़री मचा के रखी हुई है। जगह-जगह पे छोटी-छोटी मामलात के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और स्पॉन्सर कर रहा है। अभी उसने एक नया शोशा छोड़ दिया खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सूरत-ए-हाल वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबसे बड़े, पहले बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान के ऊपर अगर हम बात कर लें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे, तो सर आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? असल में बात ये कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हमने परसों भी बात की थी, और अफगानिस्तान के हिसाब से क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है फ्लड भी आया हुआ है, और अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान को तबाह किया है गलत प्रीटेक्स्ट के ऊपर। यानी 9/11 जो कुछ हुआ था अमेरिका में, वो बुनियादी तौर पर अमेरिका की जो CIA मुसैद का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसका बुनियादी मकसद था अफगानिस्तान के अंदर कदम रखना, अफगानिस्तान के अंदर आके वहाँ पे तबाहियाँ मचाना, बिकॉज वो उसको इस एंगल से देखते कि अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो फिर उनकी चाइना और फिर उनके वो इस खत्ते में जो है प्रेजेंस हो जाएगी। उन्होंने 20 साल तक जो कुछ किया वो आपके सामने है। अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया, अब अफगानिस्तान में बच्चों को कत्ल किया, औरतों की आबरूरेजी की, गांव के गांव तबाह किए। उनकी एक होती थी JSOC, एक कमांड होती थी, जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशन स्पेशल कमांड, वो रात के वक्त हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ करते थे। उनके दस्ते जो हैं वो चले जाते थे अफगानिस्तान के इंटीरियर में, वहाँ जाके लोगों को मारा करते थे। बल्कि एक बहुत बड़ा केस बना जिसमें उन्होंने एक ऐसे शख्स की फैमिली को, एक ऐसे अफगानी की फैमिली को, पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, औरतों बच्चों को, जब उसकी शादी हो रही थी, और वो अफगान पुलिस का एम्प्लॉय था, उन्हीं के लिए काम कर रहा था। तो ये हाल था अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका ने बहुत तबाही और बर्बादी की, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान, अमेरिका तबाही और बर्बादी का मास्टर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है, दहशतगर्द हुकूमत, मुल्क में तो और भी लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों को कल्टीवेट करने वाली, फाइनेंस करने वाली, ट्रेनिंग करने वाली, लॉन्च करने वाली जो हुकूमत है वो है अफगानिस्तान। अमेरिका के अंदर जो ऊपर जो सदर और उसकी जो भी कैबिनेट बैठी होती है, बुश से शुरू हो जाए, बुश लेसर से शुरू होके और आप आ जाए अभी ये जो बाइडन तक, और ख़ास तौर पे बाराक ओबामा तक, ट्रंप के ज़माने में, इस ज़माने में कुछ कमी आई थी, बहुत दहशतगर्दी से। बुश के ऊपर तो वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए, उसे पूरी दुनिया से उस शख्स ने झूठ बोला था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन कौन करेगा? वो कहते हैं माइट इज राइट, फलस्तीन में लोगों को मारो, कश्मीर में लोगों को मारो, जो कुछ मर्जी करो। तो अफगानिस्तान के अंदर वो उनके जो है जाते जाते उनकी खून की प्यास पूरी नहीं हुई थी अमेरिकन लीडरशिप के, तो उन्होंने अफगानियों के जो $9 बिलियन थे वो भी फ्रीज कर लिए। वहाँ वर्ल्ड बॉडीज को आने की इजाज़त नहीं है, NGOs को काम। अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है। अब वहाँ फ्लड आया हुआ है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रही, कोई डोनर्स नहीं आ रहे। वो जब यूक्रेन में लोग मरते हैं, वो सफ़ेद ब्लड होता है, सफ़ेद चमड़ी होती है, तो उनको डोनर कॉन्फ्रेंस आ जाती है स्वीडन को। जो दुनिया में तबाही आती है कश्मीर में या अफगानिस्तान में, जो उसके ऊपर उनके उनके ज़मीर जो हैं, बेज़मीरे तो हैं ही वो, मतलब बेशरम और बेज़मीरे तो हैं ही वो, लेकिन इस मौके पे भी उनका ज़मीर नहीं जागता, इतने बेहिस लोग हैं। तो वो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन वैसे ठीक नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर जैसे प्रेशर आ रहा है, और जैसे चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ, और जो वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप है BLA BRA, ये बरमदाद बुख्ती, हरब यार मरी, जावेद मैंगल, इनके जो आउटफिट्स उन्होंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं, उनके खिलाफ तालिबान ने अभी तक एक्शन नहीं किया है। हालांकि उन्होंने दुनिया को एश्योर कराया था कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दी इनिशिएट नहीं होगी, अभी तक वो नहीं हो सका। और पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जो आपने लिंकेज कायम किया था इमरान खान की गवर्नमेंट के ज़माने में, जिस तरह वहाँ पे हमने मदद की थी अफगानियों की, वहाँ से वेस्टर्न्स को लेकर, वो सारा ज़ाया होता नज़र आ रहा है। इतने महाजरीन जो आपने
اتنے عرصے تک رکھے پاکستان کے اندر، اس کا پاکستان کا کوئی کریڈٹ نہیں ملا، پاکستان افغانی پھر بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو وہ تھریٹس جو ہیں پاکستان کے اندر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے، ابھی تک وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہیش ٹیگ کا ٹریک چل رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے باہر والی صورتحال کی، وہ لگے ہوئے لڑائی کرنے میں، ویڈیوز بنانے میں، ڈی فیک ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں، اپنا لوگوں کو ذلیل کرنے میں، مذہب کا کوئی پروڈکٹیو کام ابھی تک ان 5 دنوں میں آٹا 1100 سے 1300 پہ پہنچ گیا ہے، چینی مل نہیں رہی ہے، اپنا آٹا وہ جو بجلی ہے وہ 8 روپے بڑھ گئی ہے. آج اخباروں میں خبر دی ہوئی ہے کہ اس مہینے کے بجلی کے بلوں کے لیے بھی اضافہ کیا. تو یہ حکومت ہے جو کام کر رہی ہے، ان کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ کسی نہ کسی طرح کر کے اپنے جو مخالف ہیں ان کو نیرو ڈاؤن. تو جب گورنمنٹ اتنی نیچے گر جائے گی اور وہ مخالف کو میرو ڈاؤن کرنے لگے، اس کی توجہ کس طرح جائے گی باہر والے خطرات کی طرف. اور میں نے آپ سے بارہا کہا ہے کہ بلوچستان بڑا ڈائر نیڈ میں، وہاں اداروں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو سازشیں ہو رہی ہے، جو ہماری پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، جو فوج کے خلاف اور فوج کی لیڈرشپ کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا باہر سے انیشیٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ اپنے اندر بھی کچھ لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کل مریم نواز نے کیا کہا ہے جن صاحب کے حوالے سے، کیا یہ سیاسی قیادت کو زیب دیتا ہے اس قسم کی باتیں کرنا؟ اب جب اس قسم کی صورتحال ہوگی اور اتنی ڈیوائیڈ ہوگی اور اس قسم کے انسٹیبل، ان امیجنیٹو اور سطحی قسم کی لیڈرشپ ہوگی، تو وہ پھر آپ کا دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہ فائدہ یہ ہو رہا ہے، یا وہ اس پولیٹیکل وائڈ کو اس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس پولیٹیکل خلا کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ انڈین لیڈرشپ نے 28 اپریل سے لے کے اور 2 مئی تک انہوں نے بیس لیس قسم کے جو تھریٹس ہیں، یعنی امت شاہ کو دیکھیے، انڈین آرمی چیف کو دیکھیے، انڈین ایئر فورس چیف کو دیکھیے، اور اس کے بعد ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کو دیکھیے، وداؤٹ اینی لاجک، بغیر کسی ریزن کہ پاکستان اپنی پرابلم میں انوالو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے دہشت گردی ہوئی تو ہم نہیں چھوڑے، نارکو ٹریڈ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ایئر فورس کو تیار رکھنے کا حکم دے. یہ یعنی اتنی وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے وہ تو دہشت گردی میں کے ملبے میں دبی ہوئی لیڈرشپ ہے نا. ان کے اندر تو دہشت گردی کا خول چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ ان کا آرمی چیف ہو چاہے ایئر چیف ہو. تو وہ بالا کوٹ کی ابھی تک وہ دھلائی بھولے نہیں ہیں، اتنے بے شرم ہیں کہ اپنی شکست کو بھی نہیں یاد رکھتے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہے اور جس طرح کے وہ تھریٹ انیشیٹ پاکستان کے خلاف کرے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہمارے لوگ جس طرح اپنے اداروں کے خلاف، ایک وہ آپ کا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ لندن کے اندر، وہ روزانہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دے دیتا ہے اور اس قسم کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور اس نے کیا کیا نہیں کیا ہے وہ اس کو دیکھیے. برٹش جو میٹروپولیٹن سسٹم ہے، لندن میٹروپولیٹن، وہ اس کو کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے. اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں الٹرنیٹو کے طور پہ الطاف حسین کے، اینڈ وہ ان کا ہائی ویلیو HVA ہے، ہائی ویلیوبل ایسٹ ہے. وہ امریکہ سے کے لیے کارآمد ہے، برطانیہ کے لیے کارآمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیانات دے رہا ہے، جس طرح وہ پاکستان کے خلاف لوگ جو، یعنی آپ کو یاد ہے اس نے اپنا اس سے ایک افغان جو وزیر تھا اس سے ملاقات کی تھی جو پاکستان کے خلاف کس قسم کے بیان دیتا رہا تھا. اس سے وہ محب اللہ محب کیا نام تھا، سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، محب. جی ہاں، اس سے ملاقات کی. پھر اس سے ملتے امریکن ریپرزینٹیٹو، اس سے ملتے، وہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ دے گی، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے. اور وہ انڈین سے اس سے ملاقاتیں جاری ہیں، کانسٹنٹلی ملاقاتیں جاری ہیں روزانہ. مطلب کوئی نہ کوئی انڈین اس کے پاس کوئی نہ کوئی آفیشل پہنچا ہوتا ہے، کوئی اجیت کمار ڈیول کا ریپرزینٹیٹو پہنچا ہوتا ہے. یعنی وہ پریتی پٹیل ہے جو نریندر مودی جو اور امت شاہ کے کنٹرول میں ہے، ان کے اس کے ساتھ لنکیجز ہیں. وہ پریتی پٹیل جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنا جو برٹش ہوم سیکرٹری ہے. پھر وہ لیگل پروٹیکٹیو شیلڈ اس کو پرووائڈ کی ہوئی ہے. ایک برٹش اٹارنی جنرل ہے اپنا سدھا بریمنٹ، جو ٹاپ کیبنٹ ممبر ہے آف دی انڈین بیک گراؤنڈ، اس نے اس کو لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو یہ جو چیزیں وہاں سے بیٹھ کے جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، وہ پاکستان کی فاؤنڈیشنز کو، پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کمزور کر رہا ہے. اور اس قسم کے الطاف حسین جس طرح بیانات دیا کرتا تھا، اب وہ نواز شریف وہاں پہ شروع ہو گیا. تو اب اس کے اندر جو انڈیا ہے، انڈین نے تو اس کو فائدہ اٹھانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا، نواز شریف نے اس دفعہ برٹش برطانیہ کو ان لینڈ ریونیو کے زمزم میں 30 بلین پاؤنڈ، 30 ملین پاؤنڈ یعنی $40 ملین ٹیکس دیا ہے. تو ایسٹس کا اندازہ لگا لے، یہاں کی اس کی ٹیکس رسید نکال کے دیکھ لے کہ پاکستان حکومت کو کتنا ٹیکس دیا تھا. تو جو شخص برطانیہ میں رہ کے اس کو ٹیکس دے رہا ہے، وہ کیا پاکستان سے فیتھفل ہے؟
پاکستان کے اندر آپ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. یہاں آپ کہتے ہیں, شہباز شریف کہتے ہیں میں نے 10 مجھے رکھی ہوئی تھی, ان کا دودھ میں نکالتا تھا, اس سے میرے گھر کا خرچہ چلتا تھا. 1600 بل دیا, 1600 کا آپ نے فراڈ کر دیا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی اساس کو, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ایک قرضہ سرائی جو ہے وہ, اور پاکستان کے اوپر جو باہر سے خطرات امپوز ہو رہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک پاکستان کی سرحدوں کو کمزور کر رہے. میں اندر کی بات تو بعد میں کروں گا. اس کے اوپر اب انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے دبا پہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. ابھی وہاں پہ انہوں نے ان کا ایک اپنا چینل ہے, ان کا ایک اخبار ہے نیوز 18. اب نیوز 18 نے ایک خبر چھاپی ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. اس خبر میں انہوں نے یہ کہا, اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے, اور اس تصویر کو لگا کے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ خالستان کی جو موومنٹ ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ اس پاکستان آئی ایس آئی اسپانسر کر رہی, اور یہ گلوبل پینیٹریشن کے طور پہ جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر وہ کمیونل وائلنس کو بڑھانا چاہتے ہیں. بھارت کے اندر کمیونل وائلنس کو, بھارت کے اندر تو آلریڈی کمیونل وائلنس ہے. بھارت میں دلیت مار رہا ہے ہندو کو, ہندو مار رہا ہے کرسچن کو, کرسچن مار رہا ہے ہندو, کرسچن جو ہے وہ بیچارے ڈیفینسو پہ ہیں. میزورام یعنی آپ چھتیس گڑھ سے اوپر چلے جائیں, 34 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. وہاں پہ میزوز جو ہیں وہ انڈین آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں. کشمیر کے اندر مسلمان جو ہیں, کشمیری جو ہے وہ انڈین آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. انڈیا کشمیر کے اندر 14 ڈریکونین لاز جو ہیں وہ امپوز کیے ہوئے ہیں. انڈین آرمی روزانہ لوگوں کو مارتی ہے, اس کو اتنی پاور ہے کہ وہ 1 سال تک کسی بھی شخص کو بغیر کسی پروٹیکشن کے جو ہے اپنی بغیر کسی کیس کے اپنے اندر انٹروگیشن رکھ سکتی ہے. لوگوں کو جوتے مارے جاتے ہیں, ماس گریوز وہاں پہ مل رہی ہیں. تو وہ تو کمیونل وائلنس ہے, لیکن وہ اس چیز کو نہیں سر یہ دیکھتے. بتائیں آپ پاکستان کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ امپورٹڈ حکومت تو ہم پر جو ہے وہ پہلے تو مسلط ہمارے بنتی ہمیں رہی ہے, اس تو چیز کو گورنمنٹ سے ہمارے اپنا یہاں نوٹس, ہمارے یہاں اس چیز کو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ پاکستان کی آئی ایس آئی پہ الزام لگا رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ لوگوں کا نام بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ جی لوگ ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگ ہیں جو اپنا رہ رہے ہیں آئی ایس آئی کی پروٹیکشن میں. پھر ان کی بیوقوفی دیکھیں, یعنی اس رپورٹ کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو مجھے اتنی بیوقوفی کی, اتنی مطلب ہے اسٹوپیڈیٹی کی رپورٹ میں نے آج تک نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کا انہوں کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ پکڑا گیا ہے, وہ کہتا ہے جی پنجاب میں ہمیں ویپنز وایا ڈرون ڈکلیئر کیے جاتے ہیں, وایا ڈرون. اب ڈرون تو ایئر سے فلائی کر کے جائے گا نا, ڈرون جب جائے گا تو ہوا. اس سے پہلے جب تاج ہوٹل میں کشتی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ بائی سی آئی ہے. انڈیا کی سب سے بڑی نیول کمانڈ جو ہے وہ سی میں موجود ہے. اگر وہ بائی سی گئی تھی تو تمہارا وہ اسٹوپڈ سو رہا تھا وہاں پہ جو چیئرمین, وہ جو آپ کا جو نیول کمانڈر تھا, اس کو آپ نے جوتے کیوں نہیں مارے, اس کو سیک کیوں نہیں کیا, اس کو سروس سے کیوں نہیں نکالا, اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلایا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, تمہیں ایک رٹی ٹٹی بوٹ آتی نظر نہیں آئی. ابھی اسی طرح اسٹوپڈ آدمیوں, اگر تم کہتے ہو ڈرون جا رہے تو اپنے ایئر چیف کو سیک کرو نا, کہ تمہاری ایئر ڈیفنس کمانڈ جو ہے اس نے یہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ ڈرون آ رہے ہیں, ڈرون کے ذریعے ویپن آ رہے ہیں. کہتے جی آر ڈی ایکس ایکسپلوزو کے ذریعے انڈیا کے اندر جو ہے وہ پھیلائی جائے گی, تباہی پھیلائی جائے گی. پاکستان تو اپنی چیزوں میں پوری طرح سے انوالو ہے. میں نے بتایا ہمارے اندر اپنی انٹرنل انسٹیبلٹی جی اتنی ہے سر کہ یہ ہمارے بتائیے گا, ادارے اس کو کنٹرول لاسٹ کرتے ہیں. بالکل ہاں جی لاسٹ منٹ ہے, تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا گیا, شہباز شریف صاحب بالکل چپ ہے, کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آ رہا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے خالستان موومنٹ بہت پرانی موومنٹ ہے. خالستان موومنٹ آج کی موومنٹ نہیں ہے, میری بات سمجھیے گا. 1940 میں پہلا پمفلٹ چھپا تھا خالستان موومنٹ کا, اور وہ 12 اکتوبر 1971 کو ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان تھے جو اس موومنٹ کے فور فادر تھے. انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک ایڈ لگایا تھا جس میں انہوں نے خالستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے نہ صرف دنیا سے اپیل کی تھی, بلکہ یہ کہا تھا کہ خالستان حکومت بن گئی ہے. پھر آپریشن جو گولڈن ٹیمپل میں کیا گیا تھا جس میں سکھوں کو مارا گیا تھا, اس کے نتیجے میں اندرا گاندھی کو پوائنٹ بلینک رینج پہ سکھوں نے مار دیا تھا. اس کے بعد جب سکھوں نے مار دیا تھا تو اگلے دن دہلی ریلوے اسٹیشن پہ, لکھنؤ ریلوے اسٹیشن پہ ٹرینیں روک کے سکھوں کی کلنگ کی گئی تھی. میسو کلنگ کی گئی تھی سکھوں کی.
पंजाब के अंदर बच्चों को मारा गया था, यंगस्टर्स को मारा गया था। उसके बाद पंजाब इंडियन लोकसभा में इस ऑपरेशन पे, यानी जो सिखों को मारा गया था मेरठ में रेलवे स्टेशन, दिल्ली, उस पे बात करने की इजाजत नहीं थी। दे आर नॉट, इट वाज, जैसे वो नहीं था इजरायलियों ने उसको वो जो किया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, रोक, इस तरह इन्होंने भी रोक दिया था। अब पाकिस्तान को इन चीजों को लेके दुनिया के सामने ये बताना चाहिए कि जो खबरें इंडियन छाप रहे हैं दे आर बेसलेस। आपका कोई शख्स आके बयान दे, कोई लीडर आके बयान दे, आपका फॉरेन मिनिस्टर आके बयान दे, आपका इंटीरियर मिनिस्टर बयान दे, कोई कॉन्सेंट्रेट करे कि इंडिया, लेकिन चूंकि तो इनका जो वो जो बैठा लंदन में, उसकी तो मोदी से यारी है। अगर मोदी से यारी है तो मरियम सफदर जो है वो जलसे में ये तो कह सकती है, अपने अदारों पे तो इल्जाम लगा सकती है, लेकिन वो इस इंडिया के हवाले से कोई बयान नहीं दे सकती। तो बड़े दुख की बात है। ये पाकिस्तान को इस चीज को काउंटर करना जरूरी है और एज ए पॉलिसी के तौर पे दुनिया को बताना कि पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं है। खालिस्तान की मूवमेंट खुद ही इतनी स्ट्रांग है कि उसमें इंडिया गिर जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की जो आवाज, जो तगड़ी आवाज थी, उसको दबा दिया गया, उसको हुकूमत से निकाल दिया गया। जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे थे उनको हटा दिया गया और इम्पोर्टेड रजीम चेंज करके दूसरी हुकूमत को ले आया गया, जो कि बिल्कुल अमेरिका के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई है, अमेरिका की तमाम शराइत मानने को तैयार हो गई है। अभी आप देखिए कि आगे चलकर अभी टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, आना शुरू हो गई हैं और मजीद आएंगी, और फिर ये पाकिस्तान का कैसा बेड़ा गर्क और कबाड़ा निकालेंगे। अल्लाह ताला माफ करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत आज के शो से, और ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी अगली नशिस्त के अंदर, तब तक के लिए